السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حویلی سے واپسی پر وہ اپارٹمنٹ سے ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور عمر والی بات وقتی طور پر اس کے دماغ سے محو ہو چکی تھی، اور پریسا دانین بھی ان کے ساتھ ہی شفٹ ہوئی تھی۔ یہ داجان کا سختی سے حکم تھا کہ اب پریسا ہاسٹل میں نہیں رہے گی بلکہ ان کے ساتھ گھر میں رہے گی، اور یہ گھر انہوں نے ڈیفینس میں لیا تھا۔ ابراہیم خان کے گھر سے تھوڑا دور ہی تھا لیکن ایک ہی کالونی میں آتا تھا، اور اسفندیار خان نے نور الہدیٰ مراد کو اپنی کمپنی میں برابر کا حصے دار ٹھہرا دیا تھا، جس سے ابھی تک وہ ناواقف تھی۔ اور آج حویلی سے واپسی کے بعد نور الہدیٰ مراد کا پہلا دن تھا آفس کا۔ میڈ ناشتہ بنا چکی تھی جبکہ وہ بس ابھی پہنچی تھی فریش ہو کے اسفندیار خان کے ساتھ، جبکہ پریسا چلی گئی تھی کورٹ۔ اسے آج جلدی پہنچنا تھا اپنے کلائنٹ سے ملاقات کے لیے۔ میری گاڑی ورک شاپ پر ہے تو تم مجھے ڈراپ کر دو گے؟ بریڈ کو ترتی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا اور اب اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، خفقی بھری، جبکہ میڈ ناشتہ رکھنے کے بعد دوبارہ کچن میں گم ہو گئی تھی۔ میرا خیال سے تمہیں اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دینا چاہیے، اب سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اور ویسے بھی تم میرے ساتھ ہی جایا کرو گی آفس، یہ حتمی ہے۔ خفقی سے شروع ہوئی بات کے درمیان میں تھوڑا نرم ہوا تھا، جبکہ آخر میں دوبارہ پہلی روش اپنائی تھی۔ اس کے ایسا کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جس سے اس نے کپ منہ کے ساتھ لگاتے چھپایا تھا، اور ایسا کرنے سے وہ اس کا مسکرانا دیکھ نہیں پایا تھا۔ لیکن اس نے کپ کو ٹیبل پر رکھتے کچھ کہنا چاہا تھا جب وہ بولا تھا، اس کے بعد کاٹتے ہوئے، لیکن کچھ نہیں، تمہیں اب کس بات کا خطرہ ہے؟ یا کوئی پریشانی ہے؟ جس بھی بات کا خطرہ ہے وہ آج کلیئر ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے آفس میں۔ گرد و پیش سے بے نیاز وہ اسی پہ نظریں جمائے نرمی سے اس سے مخاطب تھا۔ کیسا سرپرائز؟ وہ چونکی تھی۔ اگر بتا دیا جائے تو وہ سرپرائز نہیں رہتا ہے۔ اس کے پراسرار انداز نے اسے چونکایا تھا، اور ایسا کہنے پر وہ غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ مجھے سرپرائز سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز کانپی تھی، یادداشت کے پردوں کے پیچھے آنکھوں کی پلکوں پر ثقیل یادیں ابھری تھیں جنہوں نے اس کے خیالات منتشر کیے تھے۔ اسے موجودہ وقت سے پیچھے کھینچا تھا، ایک نہ بھولنے والے دن میں، عظیم تباہی کے دن میں، جب اسے نشتر چبھ ہوئے گئے تھے۔ اسے نازیبا الفاظ سے پکارا گیا تھا جن کی باز گشت اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ بے شرم، بے حیا، ہمارے خاندان پہ ٹھپا لگ گیا ہے، ہماری عزت نیلام کرتی۔ لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں میں گہری ہوتی سرخی اندرونی خلفشار کو ظاہر کر رہی تھی، اور ان ثقیل یادوں نے پلکوں سے گزر کر اندر آنکھوں تک کا فاصلہ طے کیا تھا، اور آنکھیں اس عظیم تباہی کے عظیم بوجھ سے لد گئی تھی۔ وہ بہت دور چلی گئی تھی جب اسے لگا کہ کوئی اسے وہاں سے نکال رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ اس کا دماغ بڑا آہستہ پروسیس کر رہا تھا جب اسے مانوس لگی تھی آواز، میرے ہوتے ہوئے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ خوشی میں بھی کھڑا ہوں اور غمی میں بھی۔ صرف ایک فکرہ تھا جو اس جذبات سے گندھا ہوا تھا، تمام جذبات کی عکاسی کرتا ہوا، محبت کی چاشنی سے لبریز۔ تمام جذبات آنکھوں سے ظاہر ہو رہے تھے، جبکہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر موجود تھا، احساس دلاتا، اپنائیت کا، محبت کا، اعتماد کا۔ اب اسے محسوس ہوا تھا، ہاں، اس کے ہاتھ رکھنے پر وہ واپس آئی تھی حال میں، جبکہ چند سیکنڈز وہ اسے اجنبی نظروں سے دیکھتی رہی تھی، پھر پروسیسنگ ہوئی تھی اور شناسائی کی رمق ظاہر ہوئی تھی، اور اس کے فکرے پر زخمی آنکھوں سے تکلیف مسکرائی تھی اور اس بات میں سر ہلایا تھا جبکہ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ صرف چند سیکنڈز میں وہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی تھی جس سے تنفس بھاری ہو رہا تھا، جبکہ ان گنتی کے چند سیکنڈز میں اس نے نور الہدیٰ مراد کی آنکھوں میں ہر اس درد کی شدت محسوس کی تھی، ہر تکلیف کے احساس کو دیکھا تھا جن تکلیف دہ مراحل سے وہ گزری تھی۔ ان کے رنگوں کو اس نے ان 60 سیکنڈ میں دیکھ لیا تھا، اس کی آنکھیں اس درد سے دوبارہ گزری تھی جنہوں نے اسفندیار خان کو تکلیف دی تھی۔ میں ان محبت کے رنگوں کو واپس لے آؤں گا۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامے وہ خود سے عہد کر رہا تھا جسے اس نے وفا کرنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ وہ اپنی کیبن کا دروازہ کھولے اندر جانے لگی تھی جب اسے پی این نے بتایا تھا، میڈم آپ کا آفس چینج ہو گیا، آپ میرے ساتھ آئیں اس طرف۔ اس نے دیکھا تھا کہ آفس میں خاموشی کا راج تھا، جبکہ اسفندیار کی گاڑی پارک کرنے جانے پر وہ اس سے پہلے اندر آ گئی تھی، جبکہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ 10 منٹ ہو چکے تھے انہیں آئے ہوئے، اور اب وہ پی این کے ساتھ دائیں جانب جا رہی تھی جب اسفندیار خان کے آفس کے ساتھ والے آفس کا دروازہ کھولا تھا جس کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ آئیں میم۔ دروازہ کھولے وہ اس کا منتظر تھا، جبکہ خالی آفس دیکھ کر وہ متذبذب تھی، پھر کچھ سوچتے اندر داخل ہوئی تھی۔
اس کے داخل ہوتے ہی ایک دم پورا آفس روشن ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ تمام ورکرز موجود تھے اور سب کے ہاتھ میں بکے تھے، جبکہ ان سب کے درمیان ٹیبل کے پیچھے ہونٹوں پر دھیمی سے مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سب یک زبان بولے تھے، کنگریچولیشنز میم۔ وہ ابھی تک ہونک تھی اور صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب اسے ہونک بنے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کی جانب آیا تھا اور آہستگی سے اس کی طرف جھکتے سرگوشی کی تھی۔ اب آپ اس آفس کے آدھے شیئرز کی مالک ہیں۔ اور دوبارہ سیدھا ہوا تھا جبکہ اس کے کہنے پر وہ اسے دیکھ رہی تھی خفگی سے۔ سامنے دیکھیں، ہم پبلک میں ہیں، بندہ بشروں کوئی گستاخی بھی ہو سکتی ہے۔ اسے خود کو مسلسل دیکھتا پا کر وہ دوبارہ مسکراہٹ دباتا گویا ہوا تھا اور اس کا دھیان سامنے کی طرف مبذول کروایا تھا، جدھر پورا سٹاف اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو شادی کی اور کمپنی کی حصے دار بننے کی۔ ورکرز باری باری انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور وہ بکے تھامتے ایک ناراض نظر اس پر بھی ڈال رہی تھی، اور اب اس سے تمام ورکرز کیک کاٹنے کی فرمائش کر رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا تھا پورا آفس بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور ٹیبل کے اوپر درمیان میں چاکلیٹ کیک موجود تھا جس کی سجاوٹ خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ آئیں پلیز میم، ورکرز کی فرمائش پر وہ بھی اب اسے چھیڑ رہا تھا اور کیک کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس کے ایسا کہنے پر وہ اس کے ساتھ ٹیبل کے سامنے آئی تھی اور اب اس کے ساتھ مل کر کیک کاٹ رہی تھی، جبکہ پورا سٹاف تالیاں بجا رہا تھا۔ کیک کاٹنے اور کھانے کے بعد اب وہ ان کا شکر ادا کر رہی تھی، جبکہ اس سارے پروسیس میں وہ صرف شکریہ، تھینک یو ہی کہہ رہی تھی، اس سے زیادہ وہ بول ہی نہیں پائی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے جب تمام ورکرز آفس سے نکل گئے تھے وہ تب بھی ادھر ہی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا، ٹیبل سے ٹیک لگائے، جبکہ اس سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑی وہ خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب طلبی کا سیشن شروع ہوا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیک کا ایک پیس منہ میں ڈالا تھا اور اسے نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسا کرنے سے سب مجھے یہی سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں پھانسا ہے، تم سے تمہاری دولت کے لیے شادی کی ہے اور تمہارے ساتھ پہلے سے چکر تھا میرا، جبکہ میں نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ اسے بالکل ریلیکس دیکھ کر وہ بولی تھی، پریشانی سے اور پیچھے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ کون سمجھیں گے یہ لوگ، اور کیوں سمجھیں گے؟ ایسا وہ تب سمجھتے جب وہ ہمارے 1 مہینے کے نکاح سے بے خبر ہوتے، جبکہ وہ نکاح کے دن سے ہی باخبر ہیں۔ ضروری نہیں تھا کہ تمہاری ہر فضول بات کو مانتا۔ رہی بات ان کے سمجھنے کی، تو یہ لوگ 2 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تمہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، تمہاری نیچر کے بارے میں اگر منہ پر اقرار نہ بھی کریں تو دل سے مانتے ضرور ہیں تمہارے کردار کی پختگی کو، اور ایسی باتوں کی فکر وہاں کی جاتی ہے جب آپ کے اندر چور ہو، اور جن کے اندر چور نہیں ہوتا ہے وہ سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، انہیں سرد ہوائیں چھو کر بھی نہیں گزرتی ہیں۔ ٹیبل پر آنکھیں کی طرف جھکتے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے گرفت میں لیتے وہ اسے تسلی دے رہا تھا، اسے الجھنوں سے نکال رہا تھا اور اس کا ڈر ختم کر رہا تھا جس نے اس کے اندر جڑیں پکڑ رکھی تھی۔ میں نے 23 سال کا عرصہ گزارا تھا اپنی فیملی میں، تو انہوں نے کیوں یقین نہیں کیا تھا؟ بھیگی آنکھوں کو اس کے سمت اٹھایا تھا اور ان آنکھوں میں دکھ، تکلیف، رنج، مان، ٹوٹنے کا درد، ذات پر کیچڑ اچھالنے کا دکھ سمیت سب کچھ تھا۔ اس کے ایسے دیکھنے پر اسفندیار خان نے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی تھی، لیکن نرمی ہنوز برقرار تھی اور ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں کی نمی کو پوروں پر چنا تھا۔ وہ جانتے تھے تم سچی ہو لیکن مانتے نہیں تھے، انہیں تم پر یقین تھا لیکن وہ تمہیں دلانا نہیں چاہتے تھے۔ لوگ تب ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں جب وہ ہم سے آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ ان کی اپنی بیٹیاں اس کردار کی حامل نہیں تھی جس کی تم ہو۔ وہ جس مقام پر اپنی بیٹیوں کو دیکھنا چاہتے تھے وہاں پر تم تھیں، جبکہ یہ چیز انہیں حسد میں مبتلا کرتی تھی اور ان کے اندر زہر بھرتی رہی تھی، اور یہ زہر انہیں تب باہر نکالنے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے بھرپور نکالا بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہارے ابا اور مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے، اور یہ یقین بغیر کسی وقت اور حالات کی نزاکت سے مبرہ ہے، اور یہ اتنا پختہ ہے کہ کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت نرمی اور محبت سے وہ اسے بہلا رہا تھا، اب اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کر رہا تھا جو بار بار آگے آ رہی تھی۔ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرو اور خود پر، اپنی ذات پر فوکس کرو، اپنے گولز پر جن پر اب تمہیں پہنچنا ہے۔ مجھے شدت سے انتظار ہے تمہیں اس مقام پر دیکھنے کا۔ اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے وہ ان آنکھوں میں دوبارہ رنگ بھرنے کی کوشش میں تھا جو ان رنگوں سے روٹھ چکی تھی، اور اس کی محبت پر وہ مسکرائی تھی، جبکہ اب وہ اسے بتا رہا تھا کہ 40% شیئرز کی آپ مالک ہیں اور 40 کا میں، جبکہ باقی 20 کے آفندی صاحب ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے آج پھر ایک برا خواب دیکھا تھا۔ کچھ عرصے سے وہ اس طرح کے خواب دیکھ رہی تھی، اب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ آن کرتے گھڑی کی جانب دیکھا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں جس پر سوئی ڈھائی کا ہندسہ عبور کر رہی تھی وہ اٹھی تھی اور سیڑھیوں سے اترتے نیچے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تھا، اور وہاں موجود نفس کو دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترا تھا، اور اس کے پاس بڑھی تھی۔ میرا دل پریشان ہے اور سوچیں منتشر ہو رہی ہیں، دماغ میں عجیب ہلچل مچی ہوئی ہے۔
حالات ٹھیک ہیں لیکن یہ دل پریشان اور اداس ہے، جس سے لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے، اور یہ بے چینی بڑھ رہی ہے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن۔ یہ مجھے سکون نہیں دے رہی ہے، اور دن بہ دن میرے دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے۔ میں کسی کو بتا نہیں سکتی ہوں اپنی فیلنگز، بس آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ہی جانتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری تکلیف سمجھے، مجھے سمجھے۔ یہ احساس ہر لمحے کے ساتھ شدت اختیار کر رہا ہے۔ پلیز اللہ تعالیٰ جی آپ مجھے سکون دے دیں، کیونکہ یہ تکلیف اندر ہی اندر مجھے کاٹ رہی ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دیں جو نہیں ہے، اس آزمائش کو ٹال دیں جو آنے والی ہے۔ میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے دامن کی تھال میں تو صرف یہ چند آنسو ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور یہ تھال سکون سے خالی ہے، جبکہ صرف آنسو ہی پیش کر سکتی ہوں۔ میں عاجز ہوں، آپ کے سامنے مجھے رسوا مت کیجیے گا۔ اور میں اس بندے کی موجودگی میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ یہ بھی میری آپ سے سفارش کریں، کیونکہ آپ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اپنی عزیز ہستی کے پیچھے جائے نماز بچھائے وہ آنکھیں بند کیے ہاتھ پھیلائے اس عظیم ہستی سے مانگ رہی تھی، اور اس کے دامن پر آنسو گر رہے تھے جو ہر لمحہ شدت اختیار کرتے جا رہے تھے، جبکہ اس سے آگے بیٹھا وجود اس کی ثنا میں مگن تھا۔ وہ پچھلے وجود کی موجودگی سے بے خبر نہیں تھا، لیکن اس کے ارتکاز میں خلل بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اس بندے اور اس کے اللہ کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اپنی ثنا جاری رکھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وادی نیلم سے واپس آنے اور پھر اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ کبھی کبھار اگر حویلی سے فون آتا تو وہ بس ہیلو ہائی کر لیتی تھی۔ داجان سے بھی ویکینڈ پر بات ہوتی تھی جو اس سے لازمی بات کرتے تھے۔ ان کی ویکینڈ پر خصوصی کال ہمیشہ مہروش کے لیے ہی ہوتی تھی۔ حویلی سے واپسی پر روٹین اچھی خاصی ٹف ہو گئی تھی، کیونکہ اب فائنلز بھی سٹارٹ ہو گئے تھے۔ یوں تو اسے پڑھنے کو کوئی خاص شوق نہ تھا، لیکن وہ آخر میں اچھا پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے اس دفعہ وہ شد و مت سے لگی ہوئی تھی جس نے اسے سردار محمد جبرائیل کو بھی بھلا دیا تھا، جبکہ ہر ویکینڈ پر اسے پھول لازمی ملتے تھے جن کے ساتھ ایک کارڈ پر کوئی نہ کوئی لائن لکھی ہوتی تھی، اور وہ اس پھول بھیجنے والی کو نہیں بھولی تھی کیونکہ وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے ملتے تھے۔ آج وہ کالونی کے بچوں کے ساتھ کرن کے ہمراہ سائیکل پر سوار تھی۔ ہر ویکینڈ پر سب بچے مہروش اور کرن کے ہمراہ کالونی کا ایک چکر لگاتے تھے، اور جو بھی جیتتا وہ کچھ نہ کچھ سب کو کھلاتا تھا، جبکہ مہروش انہیں ڈنر کرواتی تھی۔ آگے پیچھے وہ سب بچے جا رہے تھے جب کرن اپنی سائیکل چلاتی اس کے قریب لائی تھی۔ اب بتاؤ کیا سین تھا، کیونکہ اب تو پیپر سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ مہروش جان گئی تھی کہ اتنے دن اس نے بمشکل صبر کیے رکھا تھا۔ کچھ خاص سین نہیں تھا، بلکہ میری مرضی کے بغیر نکاح کروا دیا گیا تھا۔ زرمین گل کی شادی ہے، جبکہ طے منگنی پائی تھی۔ سائیکل کے پیڈل کو برائے نام گھماتے وہ رفتار آہستہ کر چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ملگرے اندھیرے میں کالونی کی سڑکوں پر گہما گہمی ہونا شروع ہو چکی تھی، اور اسٹریٹ لائٹس بھی وقفے وقفے سے روشن ہو رہی تھیں۔ مطلب سمجھی نہیں میں؟ کرن کچھ نہ سمجھی کا شکار ہوئی تھی۔ مطلب کہ میں صرف منگنی پر فی الحال متفق تھی، جبکہ عین وقت پر نکاح، یہ سب میں قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور میرے لیے یہ نکاح ایک زبردستی تھی۔ اب وہ دونوں ایک پارک کے پاس آ چکی تھی جدھر تمام بچے جمع ہو چکے تھے، اور اپنی اپنی سائیکل کو پارکنگ میں کھڑا کرتے وہ ایک بینچ کی طرف بڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھیں۔ اگر تم منگنی کے لیے رضامندی ظاہر کر چکی تھی تو نکاح میں کیا قباحت تھی؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ مجھے نکاح میں نہیں بلکہ مجھے اس خاندان میں باندھنا چاہ رہے تھے جس کی روایات عجیب ہیں کہ یا تو لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے، جبکہ اگر دی بھی جائے تو انہیں جاب نہیں کرنے دیتے ہیں۔ میرے لائف سٹائل کو بدلنا چاہتے ہیں، جبکہ مجھ پر انہیں اعتبار نہیں تھا۔ اس کے باوجود اپنے پوتے کے ساتھ رشتہ کرنے پر کاربند تھے، اسی لیے میرے گلے میں یہ توک ڈالنا چاہتے تھے کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں، اور یہ نکاح کی بیڑیاں میرے پیروں میں ڈال دی تھیں۔ ان کے خیال میں منگنی کے بجائے نکاح مجھے ان کی روایات سے باندھ لے گا اور ان کی پاسداری بھی کروا لے گا۔ عجیب لوگ ہیں یہ، نہیں سمجھ سکے تھے کہ اگر مجھے بھاگنا ہی ہوتا تو میں منگنی کے لیے ہاں کیوں کرتی؟ اگر میں منگنی کے لیے ہاں کر سکتی تو نکاح کے لیے کیوں نہیں؟ بس ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھتے، لیکن نہیں، انہیں اپنی انا کا جھنڈا لہرانا تھا اور اپنی مرضی تھوپنی تھی۔ بات کے آخر میں وہ زہر خند ہوئی تھی۔ اور جبرائیل خان، ان کی رائے کیا تھی؟ بینچ پر بیٹھی تھی وہ، جبکہ بینچ کی دوسری طرف بھی کوئی بیٹھا تھا جسے وہ ملگرے اندھیرے میں پہچان نہیں پائی تھی۔ شاید کوئی مرد تھا، اپنے منتشر ذہن کی وجہ سے کرن کی جانب منہ کیا تھا۔ اس کے بقول کہ وہ بھی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کس حد تک خاندان سے مخلص ہوں، ان کی روایات کے لیے قربانی دیتی ہوں یا نہیں، کیونکہ میں باہر کے ملک کی آب و ہوا میں پلی بڑھی ہوں تو ان سب سے کہاں واقف ہوں گی۔ دور خلاؤں میں دیکھتے وہ بول رہی تھی۔ اور اب کیا کہتے ہیں وہ؟ کیا ان کی مرضی شامل تھی؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ اپنی غلطی مانتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے ہیں۔ اتنے عرصے میں انہیں سمجھ نہیں پائی ہوں، کیونکہ پہلے ان کا رویہ بہت سخت تھا، لیکن بعد میں مجھ سے بات کرنے کی کوششیں بھی کی تھیں، لیکن میں نے موقع نہیں دیا تھا۔
پچھلے چند دنوں میں اسے واضح تبدیلی نظر آئی تھی جبرائیل خان کے رویے میں، جس کے پیش نظر وہ کہہ رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی زبردستی ہوئی ہے؟ اس سب میں ان کی کوئی مرضی نہیں تھی؟ وہ ناواقف تھے؟ نہیں، بلکہ وہ شروع سے یہ چاہتے تھے، کیونکہ ان چند دنوں میں اتنا تو میں جان چکی ہوں کہ وہ کسی کی زبردستی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، بلکہ اپنی منواتے ہیں۔ ان کے پاس پاور ہے، وہ اپنی منوانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور اگر ایسا ہے بھی تو چند دنوں میں یہ اکتا بھی کھل ہی جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں ہر لمحہ تمہاری فکر کرتے دیکھا تھا حویلی میں۔ کرن نے جیسے باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا ان دنوں، اور اسی کے پیش نظر وہ کہہ بھی رہی تھی۔ اسی وقت ان کے سامنے سے بلی گزری تھی کالے رنگ کی، جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، اور اب وہ چند قدم دور کھڑی تھی، جس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھور رہی ہے۔ اچانک گزرنے پر اسے مہروش نے دیکھا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کا تنفس بھاری ہوا تھا، دل کی رفتار سر پر دوڑتے گھوڑے کی طرح ہوئی تھی، اور جنوری کے ٹھٹھرتی شام میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ صرف ایک نظر سے اس کا حال بدلا تھا، جبکہ وہ اسے کرن سے مخفی رکھنا چاہتی تھی۔ میں اس بارے میں فی الحال کوئی بات نہیں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میرے لیے کسی بھی رشتے کی بنیاد اعتبار ہے، جو کہ مجھ پر نہیں کیا گیا تھا۔ ابھی چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ خود کو نارمل کرتے اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کیا تھا۔ اب سانس پھولنا شروع ہو گئی تھی، جس سے آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ آر یو اوکے مہروش؟ اس کی بھاری آواز سے کرن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یس آئی ایم۔ شاید زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ ایک گہری سانس کے بعد وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ اوکے لیٹس گو۔ کرن بھی ساتھ ہو رہی تھی، جبکہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے پارک میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھر واپس آنے تک اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ اسے متلی ہو رہی تھی، چکر آ رہے تھے، پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، تنفس بھاری تھا۔ بمشکل اپنی سائیکل کو کھڑا کرتے وہ اسے گرا چکی تھی اور لڑکھڑاتی لاؤنج کی جانب بڑھی تھی۔ دروازے سے گزرتے گزرتے سہارا لینے کی خاطر ایک شو پیس کو ہاتھ لگا تھا، جس سے گر کر وہ چکنا چور ہو گیا تھا، اور وہ بھی گری تھی۔ کئی کان چبھے تھے کوہنیوں میں، گھٹنوں میں، پھر اٹھنے کی کوشش میں دوبارہ گری تھی، اور میز کا کنارہ لگا تھا سر پہ، جس سے سب کچھ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی خود میں ہمت پیدا کرتی وہ اٹھی تھی، لیکن شدید متلی کی وجہ سے دوبارہ جھکنا پڑا تھا، اور کارپٹ پر وہ قے کر چکی تھی۔ جبکہ اس کی منزل اپنا کمرہ تھا، خود کی ہمت بندھاتی وہ ریلنگ کے سہارے اوپر چڑھنے کی کوششوں میں تھی، لیکن بھاری سر، بھاری تنفس، آنکھوں سے پانی اور متلی زدہ حال اس میں رکاوٹ کا باعث بن رہے تھے۔ بالآخر وہ ڈولتی کشتی کی طرح اوپر تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن اب حال یہ تھا کہ اوپر پہنچنے میں ساری انرجی صرف ہو چکی تھی۔ اب ایک قدم بھی اٹھانا محال تھا، اور سیڑھیوں کے کنارے وہ گر گئی تھی۔ آنکھیں بند ہو رہی تھیں، سانس کی رفتار آہستہ ہو چکی تھی۔ اب اسے دوبارہ متلی ہوئی تھی تو جھکنے پر وہ اپنے کپڑے بھی گندے کر چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ گھوم رہا ہے گول گول۔ اسی کوشش میں موبائل پینٹ کی جیب سے نکالنے کی کوشش میں ہاتھوں کی لڑکھڑاہٹ نے اسے دور اچھال دیا تھا، اس کی پہنچ سے بہت دور۔ اس وقت ماما اور بابا ایک ڈنر پر گئے ہوئے تھے، جبکہ سرونٹس کو بھی سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی، لیکن چوکیدار گیٹ پر موجود تھا۔ اس وقت وہ اپنے باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، بھائی کی کرائم پارٹنر اور نانا کی پیاری نواسی اکیلی موت اور زندگی کے درمیان جنگ لڑ رہی تھی، جو لمحہ بلمحہ موت کی طرف سفر کر رہی تھی۔ لیکن اس کے پاس اس وقت اپنی زندگی کے بہترین رشتوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی، اور اکیلی ہی اپنی جنگ لڑنے اوپر کمرے تک آئی تھی، جدھر اس کی سپلیمنٹس تھیں، لیکن کمرے تک پہنچنے سے قبل ہی وہ گر گئی تھی، اور عالم مدہوشی میں جانے سے قبل اس کی آنکھوں کے سامنے 3 چہرے ابھرے تھے، لیکن وہ تخیل میں تھے، حقیقت سے دور، اور اس سے بھی دور۔ کئی جنگیں انسان کو اکیلی ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے کئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایک دوسرے میں گم، کچھ جانی پہچانی، کچھ انجان، لیکن وہ ان کے مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت پاس کھڑا ہے، آہستہ آہستہ کچھ بول بھی رہا ہے۔ پھر اسے اپنے چہرے پر ایک پھونک کا احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد دور جاتے قدموں کی آواز، پھر خاموشی تھی، اور وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی تھی۔ دوبارہ اسے جب ہوش آیا تو کچھ وہ آوازیں پہچان رکھتی تھیں اس کے دماغ کے پردوں کے پیچھے۔ یہ شاید حمزہ کی آواز تھی، جو اس کی پلکوں کی جنبش سے خوش ہو کے بابا اور ماما کو آواز دے رہا تھا۔ اب دروازہ کھلنے کے بعد قدموں کی چاپ ابھرتی اس کے پاس آئی تھی۔ پلکوں کو حرکت دیتے اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ کھولنے پر اسے بابا، ماما اور نانا کا چہرہ نظر آیا تھا، اور ان کے پیچھے حمزہ نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا، دھندلا سا منظر۔ وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکی تھی اور دوبارہ پلکیں موند لی تھیں۔ اسے پھر اپنے ماتھے پر ایک لمس محسوس ہوا تھا، اور اس کے ماتھے پر نمی بھی گری تھی۔ شاید آنسو تھے، اس لمس سے بخوبی واقف تھی۔ یہ بابا کا تھا، جبکہ ہاتھ ماما کے ہاتھوں میں تھا، جنہیں وہ مسلسل چوم رہی تھیں۔ وہ دوبارہ پلکیں واں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں کر پائی تھی۔ آپ پلیز مریض کے پاس زیادہ رش نہیں لگائیں، ابھی انہیں ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی 2 دن بعد ہوش میں آئی ہیں۔ آپ باہر جائیں۔
یہ کہتے اسے ڈرپ لگے ہاتھ پر تکلیف کا احساس ہوا تھا. شاید نرس نے ٹیکہ بھرا تھا. اس کے بعد وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. بابا جان کب تک واپسی ہے آپ کی؟ کال سنتے وہ کچن میں آیا تھا جدھر وہ کچھ بنانے میں مگن نظر آ رہی تھی. مجھے لگتا ہے آپ وہاں پھپھو کے لیے نہیں رکی ہیں بلکہ کسی گوری کے چکر میں ہیں. وہ شرارت سے انہیں چھیڑ رہا تھا اور اب ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر ادھر ہی بیٹھ گیا تھا جبکہ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ اس کے سامنے کباب رکھ چکی تھی اور دوبارہ چولہے کی جانب مصروف ہو گئی تھی. دوسری جانب سے پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا تھا جس پر اس کا کہکہا برآمد ہوا تھا. ظاہری بات ہے اپنی ماں کو جواب دینا ہے کہ پتہ نہیں ان کے شوہر نامدار وہاں پھپھو کا کیس سالو کرنے گئے ہیں یا اپنا کوئی نیا کیس نکال لیں. چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. ویسے یار جلدی آئیں، اب آپ کے پیچھے میرا ولیمہ بھی رہتا ہے. میری بیوی ناراض ہو رہی ہے. مسکراہٹ دبائے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جو اس وقت کالے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور لمبے بالوں کو کیچر میں جکڑ رکھا تھا اور اس کے ایسا کہنے پر پیچھے مڑ کے گھور کے دیکھا تھا جبکہ وہ جواباً مسکرایا تھا ڈھیٹ انداز میں. انکل آپ کے بیٹے کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، آپ اپنا کام کر کے آئیے گا. اس کے پاس آ کر وہ تھوڑا سا اونچا بولی تھی تاکہ دوسری طرف موجود نفس بآسانی سن لے. چند لمحے بعد وہ ان سے اختتامیہ کلمات کہہ رہا تھا جب نور الہدا نے اس کے سامنے لا کے پلاؤ رکھا تھا، ساتھ میں رائتا، سلاد اور کباب تھے. شرم آنی چاہیے تمہیں میرا نام لے کر ایسی باتیں کرنے پر. پانی کا جگ رکھتے وہ اسے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. پریسا دانین اپنی کسی آفیشل ڈنر پر انوائٹڈ تھی، اس لیے وہ دونوں ہی موجود تھے کھانے پر. کس بات میں شرم؟ اب تم خود نہیں کہتی تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ تمہارا دل نہیں چاہتا ہے باقیوں کی طرح تمہارا بھی ولیمہ ہو. میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے جذبات، ڈونٹ وری. اپنی پلیٹ میں کباب رکھتے وہ اسے تپانے کو بول رہا تھا جبکہ جواباً وہ اسے گھور ہی سکی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کوئی کرارا سا جواب دیتی اسفندیار خان کا فون رنگ ہوا تھا. اس نے نمبر دیکھا تھا اور اس کا کال اٹھائی تھی. دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس نے فوراً نوالا چھوڑا تھا اور اس کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھیں. کون سے اسپتال میں؟ اچھا میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیا ہوا ہے؟ اس نے بھی کھانا چھوڑا. اس کی جانب متوجہ تھی. مہاروش اسپتال میں ہمیں جانا ہے ابھی. کیا ہوا ہے اسے؟ وہ متوحش ہوئی تھی. پتہ نہیں، یہ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کیونکہ وہ 3 دن سے ہسپتال میں ہے. کہتے ساتھ ہی وہ باہر کی جانب بڑھا تھا جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. 3 دن بعد موت کو شکست دے کر اب وہ مکمل ہوش میں تھی اور بابا اس کے ساتھ بیٹھے تھے. اصل میں وہ ان کے سہارے سے بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ماما اسے سوپ پلا رہی تھی اور نانا بھی سامنے صوفے پر بیٹھے تھے اور محبت بھری شفقت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی حمزہ کو اس نے نہیں دیکھا تھا. ماما، بابا، حمزہ کہاں ہے؟ وہ آیا نہیں ہے. جبکہ پہلے تو وہ ادھر ہی تھا، اب کہاں گیا؟ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس حال میں ہوگا. اس کی حالت مہروش سے زیادہ خراب ہوگی. ابھی بھی وہ اس کے لیے خود سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی جبکہ خود کو 3 دن بعد ہوش میں لوٹی تھی. ادھر ہی تھا، باہر گیا کہیں. آ جاتا ہے میری جان، آپ سٹریس نہیں لو، آپ یہ سوپ پیو. اسے پچکارتے اس کی جانب سوپ کا چمچ کیا تھا جسے اس نے پرے کر دیا تھا. آپ اسے بولے میں یہ تب تک نہیں پیوں گی جب تک وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گا. میں تب تک کسی بھی چیز کو منہ نہیں لگاؤں گی. حتمی انداز میں وہ مضبوطی سے کہہ رہی تھی جبکہ اس کی حالت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی بیمار ہے. نقاہت برقرار تھی لیکن اس کی ضد میں کوئی بھی ثانی نہیں تھا. میری جان ضد نہیں کرتے، آپ یہ پی لیں، وہ آ جاتا ہے. ماما نے اسے دوبارہ پچکارا تھا. ہرگز نہیں ماما، وہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہوگا. آپ جائیں بابا، اسے بلائیں پلیز. آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں نانا؟ آپ کہیں انہیں بلائیں اسے. وہ زیانی ہو رہی تھی. بالآخر تھک کر مدھم آواز میں اس نے کہا تھا اور ملتجی نظروں سے باپ کو دیکھا تھا جن کی آنکھوں کی سطح پر نمی چمک رہی تھی اور وہ سر ہلاتے اٹھے تھے اور نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا. وہ اس وقت کس حال میں تھے کوئی نہیں جان سکتا تھا. ان کی بیٹی اکیلی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی جبکہ وہ اس کے پاس نہیں تھے. کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا. وہ موت سے لڑ کر آئی تھی. کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا تھا اور کوئی ان کی تکلیف کو مان نہیں سکتا تھا. یہ 3 دن انہوں نے کیسے سولی پر لٹک کے گزارے تھے کوئی نہیں جانتا تھا. موت سے پہلے وہ موت سے گزرے تھے. کئی لمحے ایسے آئے تھے انہیں لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائیں گے. یہ تکلیف ہر لمحہ سرایت کرتی جا رہی تھی. اس دکھ نے انہیں ان 3 دنوں میں بوڑھا کر دیا تھا اور یہ تکلیف ایک باپ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا. اولاد کی تکلیف سے والدین موت سے پہلے کئی مرتبہ جانکنی کی کیفیت سے گزرتے ہیں، کئی مرتبہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں. یہ انہیں ان 3 دنوں میں پتہ چلا تھا. یہ 3 دن نہیں تھے، یہ 3 صدیاں تھیں. ڈاکٹر انہیں پہلے بھی وارننگ دے چکے تھے لیکن اب ڈاکٹرز نے آخری وارننگ دی تھی اور یہ دکھ تکلیف ہر لمحہ انہیں اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی. وہ یہی سوچتے جا رہے تھے کہ سامنے راہداری سے وہ نظر آیا تھا جس نے ان کی بیٹی کی جان بچائی تھی. وہ اگر آج زندہ تھی تو اللہ کے بعد اس فرشتہ صفت انسان کی وجہ سے.
کم آن چاچو، حوصلہ رکھیں، وہ اب ٹھیک ہیں۔ ان کے سامنے کھڑا وہ انہیں دلاسا دے رہا تھا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اسے گلے لگا رہے تھے، شکریہ ادا کر رہے تھے، اور ان کی کیفیت سمجھ کے وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ پھر انہیں ساتھ لیے باہر کی جانے پڑ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسے ہو؟ اس وقت ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں کمرہ نمبر 15 میں صرف 2 نفوس تھے۔ ایک سامنے بیڈ پر سٹنگ پوزیشن میں تھا، جبکہ دوسرا صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں، بھاری زکام زدہ آواز ابھری تھی، جبکہ اس لہجے پر بیڈ پر موجود نفس کا تنفس تیز ہوا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، دیکھو ادھر۔ وہ اسے اس فیس سے نکالنا چاہ رہی تھی جس میں اس وقت وہ موجود تھا، اسے یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنی ٹھیک ہے۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تم ماما، بابا، نانا سب کو جھوٹا یقین دلا سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں ماروش ابراہیم خان۔ میں تمہاری شکل دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ چبا چبا کر بولتے ایک نظر اس کے چہرے پر گاڑے اسے لاجواب کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے احساسات سے بخوبی جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں ٹھیک ہوں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تم سمجھنا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ تیز لہجے میں اس نے باور کرایا تھا۔ ماہی، مجھے وہ شرارت نہیں تھی کرنی چاہیے، یہ سب میری وجہ سے ہوئے۔ میں ہوں اس سب کا ذمہ دار۔ یہاں اس جگہ پر میں ہوتا لیکن تم نہ ہوتی، میں گر جاتا تب میں تمہیں لے کر نہ جاتا، تمہیں یہاں نہ پہنچنا پڑتا، تمہیں اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا، نہ تم بلی سے خوفزدہ ہوتی، نہ تم درخت سے گرتی، اور نہ یہاں ہوتی۔ میں ہوں اس سب کا ذمہ دار، میں ہوں اس سب کا ذمہ دار۔ اللہ مجھے اٹھا لیتا، مجھے یہ تکلیف نہ دیکھنی پڑتی، بابا کو رونا نہ پڑتا، ماما اور نانا کو پریشان نہ ہونا پڑتا۔ کاش میں ہوتا اس جگہ پر، تم نہ ہوتی۔ ماہی، تم نہ ہوتی، تمہاری عمر اس سب کی نہیں ہے، تمہارے ساتھ یہ نہیں تھا ہونا چاہیے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں ذمہ دار۔ اللہ مجھے اس جگہ لے آتے، تمہیں نہیں۔ بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے وہ سر جھکائے بھاری زکام زدہ آواز میں کبھی اونچا کبھی آہستہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی حالت نیم پاگل کی سی تھی، کئی فکرات کو وہ بار بار دہرا رہا تھا، بکھرے ہوئے خیالات کی روش میں بہکتا وہ کچھ بھی بولے جا رہا تھا، منتشر دماغ سے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر وہ تڑپی تھی اور اپنی ڈرپ کھینچ کے اتاری تھی، بھاگتی دوڑتی اس کے پاس آئی تھی اور نیچے اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا جو آنسوؤں سے تر تھا، ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کا چہرہ صاف کیا تھا، قطع نظر اس کے کہ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا تیزی سے ڈرپ کھینچنے پر، لیکن اس کی اپنی تکلیف کے سامنے حمزہ کی تکلیف پڑی تھی۔ میری طرف دیکھو حمزہ، ادھر دیکھو، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری قسمت تھی، تم نہ ہوتے تو وجہ کوئی اور بن جاتی، کسی نہ کسی کو تو وجہ بننا ہی تھا، یہی لکھا تھا قسمت کے اوراق میں۔ کب تک تم خود کو مورد الزام ٹھہراؤ گے؟ بولو، کب تک؟ کل کو اگر میری موت ہوگی تو تب بھی کہو گے کہ تمہاری وجہ سے مری ہوں میں؟ اس کے ایسا کہنے پر تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ ہاں بولو، میری موت کو بھی یہی کہلواؤ گے کہ اس کی وجہ بھی تم ہو؟ حمزہ نکل آؤ اس فیس سے، کب تک ایسا کرتے رہو گی؟ نہیں دیکھ سکتی ہوں تمہیں ایسا، میں خود کو مورد الزام ٹھہراتی ہوں کہ میری وجہ سے تم تکلیف سے گزرتے ہو، تمہیں ایسے دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے، روح سے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز حمزہ بس کر دو۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس حالت میں نہیں تھی، عجیب ملتجی انداز تھا اس سے بے خبر کہ خون اب ہاتھ سے رسنا بند ہو چکا تھا اور ہاتھ کی اوپری سطح پر وہ جم چکا تھا۔ تم بھی بس کر دو ڈرانا، تمہارا ڈرانا جان نکالتا ہے، دل کی رفتار بدل دیتا ہے، جسے اپنی جگہ پر آنے میں بہت عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تم ڈرانا چھوڑ دو گی تو ہم ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ بہت پر زور دیتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور نم آنکھوں سے اسے جواب کا طلبگار تھا۔ میں جان بوجھ کر کب کرتی ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اپنے گالوں کی نمی کو پوروں پر چنتے کہا تو بے بسی سے انگلیاں چٹکائی تھی۔ ماہی، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ناممکن صرف ہماری سوچ میں ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ تم کوشش تو کرو، صرف چند سیکنڈز اگر تم بلی کے سامنے گزار لو گی، روزانہ کی بنیاد پر تم امید ہے تم ریکور کر لو گی۔ اس کے صرف نام لینے پر اس کے ہاتھوں میں لڑکڑاہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اور بھاری تنفس ہو رہا تھا جب حمزہ نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھاما تھا۔ میں یقین دلاتا ہوں ماہی، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بس ایک دفعہ حامی تو بھرو، لیکن اگر تمہارا یہی انداز رہا تو خدا کی قسم تم ہم میں سے کسی کو کھو دو گی۔ عجیب فقیرانہ انداز تھا اور آخر میں دھمکی تھی جس پر وہ تڑپی تھی۔ تم ایسی باتیں کرنا بند کرو، میں کوشش کروں گی، لیکن تم مجھے زیادہ فورس نہیں کرو گے۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی تھی اور خود کو قدرے ریلیکس کیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا ہوں ماہی، یہ 3 دن ہم نے سولی پر لٹک کے گزارے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی سطح سے نمی کو صاف کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ کسی خیال کے پیش نظر بولا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ کے پشت پر پڑی تھی اور اب اسے ساتھ لیے بیڈ پر بٹھایا تھا اور دوبارہ کاٹن سے ہاتھ صاف کرتے جمے ہوئے خون کو صاف کیا تھا اور ڈرپ لگائی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اسے بے احتیاطی پر ڈپٹ بھی رہا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کے پیشنٹ کو ایلوروفوبیا ہے اور یہ ان کو بچپن سے ہے۔ ہم ان کے والدین کو پہلے بھی مطلع کر چکے تھے کہ انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اپنی پیک پر ہے۔ انتہائی کرونک سٹیج پر ذرا سی بد احتیاطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ویسے تو عموماً اس فوبیا کے لوگ اپنے خوف پر قابو پا بھی لیتے ہیں، لیکن انہیں اتنا شدید نہیں ہوتا۔ لیکن یہ پیشنٹ نارمل لوگوں سے زیادہ ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں جب بھی کسی بلی کی آواز سنائی دیتی ہے، کوئی بلی نظر آتی ہے یا اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے تو یہ پینک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علامات میں متلی آنا، سر چکرانا، کانپنا، ڈائریا، ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا، دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا اور مسلز کا سکڑ جانا بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید ڈر اور خوف کی کیفیت کے زیر اثر ہوتی ہیں اور وہ بے ہوشی میں بھی چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بے ہوشی طویل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے مہروش کی کنڈیشن بتا رہی تھی، جسے سننے کے لیے وہ ہمتن گوش تھی اور ہر گزرتے لمحے کے دوران پریشانی کی لکیریں ماتھے پر بڑھ رہی تھیں۔ ابھی ان کا فوبیا کس سٹیج پر ہے؟ مطلب کہ اس سے زیادہ خوفناک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے انتہا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں یہ ان کے فوبیا کی کرونک سٹیج ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہیں کس کنڈیشن میں لایا گیا تھا اور کس حال میں تھی، وہ جس کی وجہ سے وہ 3 دن بعد مکمل ہوش میں لوٹی ہیں۔ یوں کہا جائے کہ ان کا اس حالت کے بعد بچنا معجزہ تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس حالت میں مریض اپنی بالکل آخری سٹیج پر ہوتا ہے۔ میں آپ کو غلط امید نہیں دلاؤں گی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ پریٹینڈ وہ یہی کرتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے اندر اس خوف نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اس ڈر نے انہیں جکڑا ہوا ہے۔ جس سے چھٹکارا نہ پایا گیا تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات لازمی کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ ریکور کرنا چاہیں تو بہت جلدی کر سکتی ہیں، کیونکہ ان میں امپروومنٹ دیکھی گئی ہے۔ اس کی روبدار پرسنالٹی کو دیکھ کر ڈاکٹر مروب ہوئے اسے آہستہ آہستہ اس کی کنڈیشن کے بارے میں بریفلی بتا رہی تھی۔ کیا مجھے آپ کیس ہسٹری کی فائل دے سکتی ہیں؟ کچھ سوچتے وہ مہروش کی کیس ہسٹری فائل مانگ رہا تھا۔ دیکھیں یہ غیر قانونی ہے، ہم کسی بھی مریض کی کیس ہسٹری ان کی یا ان کی فیملی کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ اسے مروب ہونے کے باوجود وہ اپنے پروفیشن سے غداری نہیں کر سکتی تھی، اس لیے 2 ٹوک انکار کیا تھا۔ میں ان کا ہسبینڈ ہوں، کیا اس سے زیادہ بھی آپ کو قریبی فیملی ممبر کی پرمیشن چاہیے؟ ڈاکٹر کی طرف دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے، اس لیے اس کے سامنے مہروش کی کیس ہسٹری فائل نکال کے سامنے رکھی تھی، جسے وہ اٹھائے باہر کی جانب نکلا تھا جبکہ ماتھے پر لکیریں گہری ہو رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی جان مجھے نوکری کرنی ہے۔ بی جان کے پیروں کو زیتون کے تیل سے مالش کرتے فرشتے زوار خان نے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ یہ فطور کہاں سے آیا آپ کے دماغ میں؟ پہلے ایک کم نوکری کر رہی ہیں جو آپ کو بھی شوق چڑھا ہے۔ کس نے آپ کے دماغ میں ایک کیڑا ڈالا ہے؟ اپنے پیروں کو پیچھے کھینچتے اسے گھورا تھا۔ بی جان مجھے 1 سال ہو چلا ہے گھر بیٹھے، میری پڑھائی کو زنگ لگ گیا ہے۔ میں لالا سے بات کر چکی ہوں، وہ مان چکے ہیں اور داجان کو بھی منا چکے ہیں، بس آپ مان جائیں۔ دوبارہ انہیں دیکھتے ملتجی انداز اپنایا تھا۔ کوئی نوکری نہیں کرنی ہے، جتنا آپ نے پڑھنا تھا پڑھ لیا اپنی مرضی کا اور اس میں کسی نے بھی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن نوکری نہیں۔ بس اب اسفندیار خان کے ساتھ آپ کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں جا کر سارے نوکریوں کے شوق پورے کیجیے گا۔ بس بات کو گھما پھرا کر اس نے انکار کیا تھا۔ بی جان مجھے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے نوکری کرنی ہے۔ اور کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اگلے گھر والے مجھے نوکری کرنے دیں گے؟ وہ بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے والدین کے گھر سارے شوق پورے کر کے آتے۔ جب آپ نہیں مان رہے ہیں تو کوئی اور کیسے مانے گا؟ آپ کو لگتا ہے صرف پڑھنا ہی ٹھیک ہے جبکہ نوکری نہیں کرنی ہے۔ آخر نوکری میں ایسی کیا برائی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے؟ کیوں بی جان کچھ تو بتائیں۔ یہ غلط ہے، یہ دوہرا معیار ہے بی جان کہ لڑکے ہر جگہ جائیں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری بھی کریں جبکہ لڑکیاں نہیں۔ ان کے پاس سے اٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وہ کہہ رہی تھی، آپ اب ہم سے سوال کریں گی؟ آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ آپ ہمیں ہماری سوچ کو غلط ثابت کر رہی ہیں۔ نہیں بی جان، ہرگز نہیں۔ میں صرف اپنا مدعا بیان کر رہی ہوں، میں آپ کو غلط کیوں کر ثابت کروں گی؟ بلکہ میں تو اپنے لیے کھڑی ہوں، نہ کسی کو غلط کہہ رہی ہوں نہ ثابت کر رہی ہوں۔ بلکہ آپ کب مجھے صحیح سے جانیں گی، کیونکہ درمیان والے بچے ہمیشہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ آپ سب نے کبھی وہ پیار اور محبت دی ہی نہیں ہے جو ہمارا حصہ تھی۔ اسفند لالا، زرمینے گل اور لالا کو ہمیشہ پیار ملا کہ وہ بڑے تھے، جبکہ ارتضیٰ اور ولی کے لاڈ آپ سب نے اٹھائے کہ وہ چھوٹے تھے۔ رہ گئے میں اور پریسا تو ہمیشہ اپنے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، جبکہ میں چپ تھی کہ کسی کو میرا خیال بھی آتا ہے یا نہیں۔ ان سب کے درمیان میں اکیلی تھی بی جان۔ مجھ سے کسی کو لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ میں نے کوئی بھی کلاس میں اچھے مارکس لیے تو کسی کو یاد ہی نہیں تھا۔ میں نے کوئی سبجیکٹ اپنی مرضی کا چوز کیا تو وہ غلط ہو گیا۔ میرے کم مارکس آئے تو وہ میرا قصور تھا۔ کیا کسی نے اس سب کے پیچھے وجہ جاننے کی کوشش کی؟ نہیں۔
کسی نے نہیں کی، کیونکہ ان کے نزدیک میں ایک دبو سی نالائق لڑکی تھی جس سے سوائے کھانے پینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ آپ سب نے تو یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ میں زیادہ کیوں کھاتی ہوں، اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اپنے ابل ابل کر آتے آنسوؤں کو ہتھیلی کے پشت سے صاف کرتے وہ روتے روتے ہنسی تھی۔ اور اب جب میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی کہ مجھے ٹیچنگ کرنی ہے، کہاں؟ ادھر اپنے علاقے کی ہی کالج میں، تو آپ نے میری پوری بات سنے بغیر مجھے انکار کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بی جان؟ آج اگر میں کچھ پڑھ پائی ہوں تو اس سب کی وجہ صرف جبرائیل لالا اور مورے ہیں، کیونکہ آپ سمیت پورے گھر نے میری شخصیت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے ہر حال میں۔ آپ اجازت نہ بھی دیں تو خیر ہے، کیونکہ آپ کے لیے کہ اہمیت نہیں رکھتی ہوگی کہ اگر ایک فرشتے آپ کے سامنے نہ آیا کرے گی، کیونکہ فرشتے ہمیشہ پس منظر میں ہی رہی ہے۔ جہاں وقت کے ساتھ اتنی تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، وہاں ایک اور صحیح۔ وہ اب ان کے سامنے کھڑی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور سب کچھ کہنے کے بعد وہاں رکی نہیں تھی، جبکہ بی جان تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت میں تھی۔ اس سب کی وہ کس حد تک ذمہ دار تھی انہیں آج پتہ چل رہا تھا۔ اپنی انا کے زوم میں وہ کس قدر نقصان کر چکی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہیں، یکساں پیار نچھاور کرتی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ اور ان کے پیچھے کھڑے زوار خان بھی اپنی جگہ ششتر رہ گئے تھے۔ وہ اچانک لوٹے تھے بیرون ملک سے سرپرائز دینے کے چکر میں، لیکن یہاں آ کر وہ خود ہی سرپرائز ہو گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ چچا چچی اور حمزہ کو زبردستی گھر بھیج کر آیا تھا، جبکہ نانا جان پریئر روم میں نماز ادا کر رہے تھے اور وہ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تھا جدھر مہروش ایڈمٹ تھی۔ یوں تو ڈاکٹر نے تسلی دی تھی کہ اب وہ ٹھیک ہے، لیکن کل صبح تک وہ اسے ایڈمٹ رکھنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تو کھڑکیوں کے آگے پردے گرے ہوئے تھے، جبکہ لائٹس آف تھیں، شاید وہ سو رہی تھی۔ جبرائیل خان اور ابراہیم خان کے سٹیٹس کی وجہ سے انہیں وی آئی پی روم الاٹ کیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا کھڑکیوں کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ تین سے وہ بھی اچھا خاصا تھک گیا تھا، لیکن وہ ابھی ادھر ہی رہنا چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں گھر بھیج دیا تھا۔ موجودہ وقت سے 3 دن پیچھے چلتے ہیں۔ اپنی ایک میٹنگ کے بعد اس کا ارادہ چچا جان کے ساتھ ملنے کا تھا۔ ایک بڑی ڈیل کے بارے میں کچھ بات چیت کرنی تھی، جس پر انہوں نے اسے گھر آنے کے لیے کہہ دیا تھا، جبکہ وہ خود کسی میٹنگ میں تھے، اس لیے وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پارکنگ میں مہروش کی سائیکل گری پڑی تھی، جسے اس نے چوکیدار کو بلا کر اسے اٹھانے کو بولا تھا اور مہروش کا پوچھا تھا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ اندر ہی ہے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے واز ٹوٹا ہوا نظر آیا تھا، میز ٹیڑھا میڑھا ہوا پڑا تھا، جبکہ کارپٹ بھی گندا ہوا تھا۔ اس نے باریک بینی سے جائزہ لیا تھا اور بڑھتی ہوئی دل کی دھڑکن کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، جدھر اسے مہروش کے کپڑوں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی۔ بیک وقت 3 سیڑھیاں پھلانگتے وہ فوراً سے پیشتر اوپر تھا، جدھر وہ لاوارثوں کی طرح اوندھی گری پڑی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر دل کی رفتار سست ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں دل ڈوب کے ابھرا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے سیدھا کیا تھا، جس کی سانسوں کی رفتار بالکل مدھم ہو رہی تھی۔ اس کی نبض چیک کی تھی، چہرہ تھپ تھپایا تھا، جبکہ کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر اسے اٹھائے وہ بھاگا تھا اور اگلے 15 منٹ میں وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ اضطراری انداز میں وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، جبکہ وہ ایمرجنسی میں تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی رفتار بڑھ رہی تھی، اضطراری کیفیت برقرار تھی۔ وہ کچھ بھی برا نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن جس حال میں وہ اسے یہاں لایا تھا، یہ کچھ بھی اچھا نہیں سوچنے دے رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے چچا جان کو مطلع کر دیا تھا اور حمزہ بھی انہی کے ساتھ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بھی ہسپتال میں تھے۔ 2.5 گھنٹے کے تکلیف دہ انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھیں، جب وہ ان سے پہلے اس کی جانب کیا تھا اور اس کے پیچھے حمزہ اور چچا جان بھی۔ دیکھیں، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی خوف ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس بات کو لائٹ لیا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر مدعا بیان کرنے سے پہلے تمہید باندھ رہی تھی جب جبرائیل خان نے اسے ٹوکا۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ وہ کس حال میں ہیں، کیا کنڈیشن ہے ان کی۔ بے صبری سے وہ منتظر تھا۔ آئی ایم سوری، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اب کسی بھی سچویشن کے لیے تیار رہیں۔ ان کے لیے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، آپ دعا کریں۔ پروفیشنل انداز میں کہتی وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ امیر حمزہ کو وہ سناٹوں میں دھکیل گئی تھی، اور ابراہیم خان صاحب لڑکھڑائے تھے، جنہیں جبرائیل خان نے سنبھالا تھا۔ یہ وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا تھا۔ اس وقت کوئی بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا رہا، لیکن جبرائیل خان کو اپنے ہوش سلامت رکھنے تھے۔ حمزہ وہیں فرش پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا، اپنے سر کو پکڑے، جبکہ جبرائیل خان ابراہیم صاحب کو تھامے بینچ کے پاس لایا تھا، جس پر عجیب لٹی پٹی حالت میں آنسوؤں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتی زارا افندی بیٹھی تھی۔ چاچو ریلیکس رہیں اور دعا کریں۔ چٹھی آپ خود کو سنبھالیں اور چاچو کو بھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ دعا کریں، دعا بہت اہم ہے۔ انہیں کے پاس بیٹھتے وہ انہیں تسلی دے رہا تھا، جبکہ ان سے 10 قدم کے فاصلے پر امیر حمزہ ماتم کرنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے،
آنکھوں کے پردے کے پیچھے کئی یادیں ابھری تھیں. جب وہ امریکہ میں تھے کسی کے گھر کی گھنٹی مہروش پر جا کے بھاگ جاتی تو الزام حمزہ کے سر آ جاتا. سائیکلنگ میں ہمیشہ حمزہ اس سے ہار جاتا اور ہر دفعہ وہ اپنی پاکٹ منی سے اسے کھانا کھلاتا. رات کے وقت چھپ کے دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے پر اکثر پکڑے جانے پر وہ حمزہ کو آگے کرتی. کم نمبر آنے پر وہ اس سے بلا وجہ لڑائی کرتی. وہ فطرتاً ڈرپوک تھا. باقی لڑکوں کی طرح اس سے اپنے حق کے لیے بولا نہیں جاتا تھا اور جب بھی کبھی اسکول میں اس کی بھولی نیچر کی وجہ سے اسے بلی کرنے کی کوشش کی جاتی تو مہروش اس کی سب سے بڑی وکیل ہوتی. اس نے زندگی کے ہر اس موقع پر جب کسی نے حمزہ کی نرمی کا فائدہ اٹھانا چاہا تھا لڑی تھی. اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا. اسے ہمیشہ بچایا تھا لوگوں کے برے رویوں سے. وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی. اسے لوگوں کی کمزوریاں پتہ ہوتی تھیں. وہ انہیں اس سے قابو کرتی تھی. وہ صرف ایک چیز سے ڈرتی تھی اور یہ ڈر اس کی جان نکال رہا تھا. اسے بلیوں سے فوبیا تھا. کتنی شدت کا تھا کہ وہ اپنے اس ڈر پر قابو نہیں پا رہی تھی. حمزہ کو یاد ہے وہ دن جب وہ ٹینس کورٹ میں واپس آ رہے تھے پر حمزہ نے شرارت کی تھی. اس نے مہروش کو درخت پر چڑھنے کو کہا تھا کہ یہ اس کا ٹاسک ہے. اگر وہ چڑھ گئی تو ٹھیک ورنہ وہ لوزر ہوگی. اور اس کے ساتھ ان کے دوست بھی شامل تھے. مسئلہ درخت پر چڑھنے کا نہیں تھا بلکہ اس وقت بلی کی موجودگی میں چڑھنے کا تھا. سب جانتے تھے کہ وہ بلی سے کتنی خوفزدہ ہوتی ہے. اس کے باوجود اسے چیلنج دیا تھا کیونکہ وہ سب دوست چلتے پھرتے ایک دوسرے کو چیلنج دیا کرتے تھے. خود کی ہمت بندھاتی وہ چڑھی تھی لیکن رات کے اندھیرے میں بلی کی چمکتی آنکھوں نے اس کے اوپر کسی اور ہی انداز میں اثر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ درخت کے سہارے کو چھوڑتی دھڑام سے زمین پر گری تھی اور اسی وقت بلی چھلانگ لگا کر اس کے اوپر گری تھی جس سے وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی. یوں تو باقی سب کے لیے یہ بات کچھ اہمیت کی حامل نہیں تھی لیکن اس کے لیے تھی. اس دن اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹی تھی. پورا ہفتہ وہ اسکول نہیں جا سکی تھی. اس ڈر اور خوف نے اس کے اندر ڈیرے جما لیے تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید جکڑے گئے تھے. ہسپتال کے کوریڈور میں وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھا سامنے دیوار پر نظریں جمائے خاموش آنسو بہا رہا تھا. گزرتے لوگ چند ایک دفعہ رک کر ترہم بھری نظروں سے اور پھر اوچھل ہو جاتے کوریڈور کے سرے سے. 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے اس انتظار کی سولی پر لٹک کے گزارے تھے. ہر دفعہ مرے تھے اور موت سے پہلے موت نے اپنا ذائقہ چکھایا تھا اور بالآخر وہ ہوش میں آئی تھی. لیکن جبرائیل خان کی اس سے ابھی تک فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی تھی. وہ انہیں سوچو کہ یلغار میں گم تھا جب اسے مہروش کی آواز سنائی دی تھی. شاید کوئی خواب دیکھتے وہ ڈر گئی تھی. وہ اس کے پاس آیا تھا اور اس کا کندھا ہلاتے اسے جگانے کی کوشش کی تھی. ایسا کرنے پر اس نے آنکھیں مندی آنکھیں کھولی تھیں اور اس کی جانب دیکھا تھا. کچھ شناسائی ظاہر ہوئی تھی. سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور ماتھے پر بل تھے جبکہ چہرہ خوفزدہ تھا. شاید بہت برا خواب دیکھا تھا. کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے کندھے کو دبوچے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب وہ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا اور اسے ساتھ لگائے سہارا دیا تھا. مہروش ریلیکس ہو جائے. وہ بس ایک خواب تھا. اسے اسی طرح خود کو شرٹ دبوچ سے دیکھتے اس کے بال سے لاتے ریلیکس کر رہا تھا. چند لمحے اسی منظر کی نظر ہوئے تھے. چند اور سرکے تھے. اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اپنا چہرہ صاف کرتی وہ پیچھے ہوئی تھی جبکہ چہرے پر ابھی بھی کچھ تاثرات باقی تھے. میں ٹھیک ہوں. اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے کہا تھا. باہر چلیں کچھ دیر کے لیے. اس کے بات پر سر ہلاتے وہ اسے اس منظر سے نکالنا چاہ رہا تھا اس لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمبل پیچھے کرتے نیچے اترنے میں مدد دی تھی جبکہ گرم کمبل سے نکلنے پر اس پر کپ کپی تاری ہوئی تھی اور اس پر جبرائیل خان نے اپنی چادر اتار کر اسے اڑھائی تھی. ایسا کرتے اس نے ایک سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جس پر مہروش کے دل کی دھڑکن کی لے بدلی تھی. بس ایک لمحے کا کھیل تھا. اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی تھی. ان لمحوں نے جادو کیا تھا. خود سے باندھ لیا تھا. وہ ہمیشہ اس کی توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوا تھا یا شاید اپنے ہر رشتے کے حوالے سے وہ بہت کیئرنگ تھا. اچھی طرح سے چادر اڑھانے کے بعد وہ اسے ساتھ لیے ہاتھ پکڑے ہسپتال کے لان میں لایا تھا جبکہ مہروش کوئی بھی مزاحمت کیے بغیر اس کے ساتھ اسی کے سہارے چلی جا رہی تھی جیسے یہ روز کا معمول ہو. اس وقت اس کی ذہنی روح الجھی ہوئی تھی. وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی. دل کی دھڑکن کی رفتار معمول سے زیادہ تھی. چہرہ متوحش. ابھی تک وہ خواب کے زیر اثر تھی. اب اپنی ذہنی الجھن مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں. میں بہت اچھا سامع ہوں. اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے اس کی آنکھوں پر نظر جمائے اس کے افسردہ تاثرات دے کر وہ نرمی سے بولا تھا. یہ نرمی کیا اس کے رویے کا حصہ تھی؟ اس نے کبھی مہروش سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی. کیا وہ بدل رہا تھا یا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ مہروش اپنی آنکھیں اس پر جمائے یقین اور بے یقینی کے درمیان تھی. مجھ پر یقین آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں گرمائش پہنچائی تھی اور اسے کچھ کہنے پر اکسانے کی کوشش کی تھی. ان آنکھوں میں اسے ایک فسون نظر آیا تھا جو خود سے باندھ رہا تھا. کچھ تو تھا ان آنکھوں کی نرمی میں. اس کے دل نے اکسایا تھا کہ یقین کر لو. اس نے پہلی دفعہ جبرائیل خان کے معاملے میں دل کی آواز پر لبیک کہا تھا.
میں بابا، ماما، نانا اور حمزہ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی ہوں، بس میں اپنے خوف پر قابو نہیں پا سکتی ہوں، یہ مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ میری کنڈیشن میرے بس سے باہر ہوتی ہے، میں اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مشکل ہے لیکن میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن دکھ، خوف، ڈر کی سٹیجز سے گزرتے وہ بے بسی کا مجسمہ ثابت ہو رہی تھی۔ اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے اسے ایک لمبا سانس لینا پڑا تھا۔ یہ وہ مہروش تھی جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اور وہی ایک بلی سے ڈر رہی تھی، اور یہ ایسا ڈر تھا جو ہر ڈر پر حاوی تھا۔ میں اسے کنٹرول کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ میں خوف کی اس حالت میں ہوتی ہوں کہ بابا لوگوں کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ میں اپنے کسی نئے بندے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو مجھے سمجھے اور اس کو کم کرنے میں میری مدد کرے۔ کیا آپ کریں گے؟ اس کی آنکھیں جن میں نمی تیر رہی تھی، وہ سنہری آنکھیں اس وقت جھلمل کر رہی تھی جن سے کسی بھی وقت بوندیں ٹپک سکتی تھیں۔ وہ امید لیے اس کی جانب بڑھی تھی جس کی آنکھوں میں ایک جہان آباد تھا۔ وہ صرف ایک فیور مانگ رہی تھی، لیکن اس وقت اگر وہ جبرائیل خان کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ سکتی تو پورا جہان بھی مانگتی تو وہ انکار نہ کرتا، کیونکہ ان 3 دنوں نے اسے حقیقت بتا دی تھی کہ مہروش ابراہیم خان اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ آپ صرف حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، آپ حکم کرتی اچھی لگتی ہیں۔ بہت توجہ، نرمی، پیار اور محبت سے اس کی آنکھوں سے نکلتی نمی کو اپنی پوروں پر چنا تھا اور اسے ساتھ لگایا تھا، اسے احساس دلایا تھا کہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ جس کا دل گداز ہو رہا تھا، اسے اس وقت صرف رونا تھا، ڈھیر سارا، بالکل عام لڑکیوں کی طرح۔ وہ نانا اور بابا کے علاوہ کسی کے سامنے کبھی نہیں تھی روئی۔ تو کیا جبرائیل اس کی زندگی میں اہم مقام حاصل کر رہا تھا جس سے وہ فی الحال ناواقف تھی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ اب تم اتنے شہد کیسے بن گئے ہو؟ پہلے تو ہر وقت ناک پہ غصہ دھرا ہوتا تھا۔ ریسٹورانٹ کے خوابناک ماحول میں بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے نور الہدیٰ نے اس کے پچھلے رویے کی جانب اشارہ دیا تھا۔ تب تم امپلائی تھی اور میں ایک امپلائی سے رومانس لڑاتا اچھا لگتا؟ اپنے منہ میں فوک سے مچھلی کا ٹکڑا رکھتے وہ خوشمکی نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا، جو اس وقت کرسی سے ٹیک لگائے اس پہ نظریں جمائی تھیں۔ تم بات بدل رہے ہو۔ باقی سب سے اچھے خاصے تمیز سے پیش آتے تھے، جبکہ مجھ سے تو پتہ نہیں کیا بیر تھا۔ اپنی پلیٹ اب اس نے پیچھے کھسکاتے ہوئے کہا تھا، تم تو جیسے بڑی شیرینی بنی ہوئی تھی۔ جنگ کا جھنڈا تو تم نے ہی لہرایا ہوا تھا، جبکہ میں تو وجہ جان رہا تھا تمہارے رویے کی، جس کی وجہ سے تم کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی اور ہر وقت منہ پھلائے پھرتی تھی۔ اب وہ بھی ٹیک لگا چکا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے۔ ہاں تو کیا تم سے فضول میں فری ہوتی پھرتی؟ نتنے پھولے وہ اب ساتھ پڑے انڈور پلانٹس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک منٹ، کیا تمہارا موڈ لڑائی کا ہو رہا ہے؟ ہم باہر کھانا کھانے آئے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا اچھا کھانا کھایا، چل کرو یار، پرانی باتیں بھلا دو۔ آگے کو ہوتے اس کے ہاتھ کو تھامتے کہا تھا، جس نے فوراً اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچے تھے اور اسے گھور رہی تھی۔ اور جو میں نے اتنی محنت سے گھر تمہارے لیے پلاؤ بنایا تھا، اس کا کیا؟ اصل مسئلہ ہی یہ تھا، اسی لیے وہ کب سے بات کو کہاں سے کہاں گھمائی جا رہی تھی، جبکہ مدعا اب کھلا تھا۔ یار ایک بات میں سچ کہوں گا، تمہیں نا کھانا بنانا بالکل بھی نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ نور الہدیٰ مراد کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تف ہے مجھ پر، جو 3 گھنٹے کچن میں لگا کے تمہارے لیے بنایا تھا، جبکہ بنا کچھ کھائے بغیر تم نے اسے ناکارہ بنا ڈالا۔ اب میں کبھی بھی تمہارے لیے کم از کم کچن میں نہیں جاؤں گی۔ اپنے بیگ کو کوہنی پر ٹکاتے وہ کھڑی اس سے بولنے کے بعد وہاں سے نکلی تھی، جبکہ پیچھے وہ کہہ رہا تھا کہ میں مذاق کر رہا تھا اور وہ سیریس ہو چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔